صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألون سآلہ، سوال، سائل، مسئول اور سوالات۔ عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ شہر لفظ پنک کلر کا آ گیا ہمارا، اسپیسیفک عربی کا ورڈ، اس کا مطلب مہینے کے بارے میں۔ قتال، جنگ کرنا، کیسا ہے، فیہ، اس میں، یعنی وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قتال، قتل، قاتل، مقتول، قتال فی سبیل اللہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قتال، اس میں لڑنا یا اس میں جنگ کرنا، کبیر، بڑا ہے۔ وصدو، اور روکنا، ریڈ کلر کا ورڈ ہے ہمارا عربک کا، صدو، روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا، بھی، اس کے ساتھ، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ، اس سے، اکبر، بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ پہلے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونہ کو ہم کلیئر کر چکے ہیں۔ قتال، فیہ، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، قل، قول، قائل، مقبولہ، اقوال زرعی، کبیر، کبیر، اکبر، تکبر، سبیل، فی سبیل اللہ، اللہ کوئی سبیل نکالے، یہ ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں عام طور پہ، اس سے ملتا جلتا۔ کفر، کفر، کافر اور کفار، اخراج و خروج، خارج، اخراج اور وزارت خارجہ، اور اس کا بڑا پیارا ورڈ میں نے سمجھانے کے لیے بتایا تھا آپ کو کہ ایگزٹ کے لیے ہم بولتے ہیں، اور ایک دعا بھی دی تھی، یہ دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں میں آپ کی اس دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب کی کرے۔ تو وہاں پہ جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے خروج، اس کا مطلب ہے، اور اخراج بھی لکھا ہوتا ہے، خروج بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ راستہ جو باہر نکلتا ہے، ایگزٹ کا۔ اہلی، اہل عیال، اہل خانہ اور اہل بیت، عند الطلب، عند اللہ، تو یہ سارے ورڈز ہمارے اردو میں ہم اس لحاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق۔ حرمت والے مہینے، جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، 4 ہیں، جس میں جنگ و جدل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ناپسند فرمایا ہے۔ وہ مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم ہیں، اور رجب چوتھا مہینہ ہے۔ 3 مہینے کنزیکٹیو ہے، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، اور محرم کا مہینہ رجب کا مہینہ گیپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ مہینے کیسے ہیں، ان میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ مشرکین نے اس بات کو ایشو بنا لیا کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، اور مسلمانوں نے مسلمانوں سے غلطی سے ایک مشرک قتل ہو گیا، اور انہوں نے کچھ مشرکین کو قیدی بھی بنا لیا۔ کیونکہ رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ان سے یہ غلطی سے ہو گیا۔ تو مشرکین نے اس بات پہ بہت زیادہ واویلا کیا کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے مارا بھی ہے اور قیدی بھی بنایا ان کو۔ تو پھر ان کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ان کو کہ وہ حرمت والے مہینے کے متعلق جو اتنا زیادہ واویلا کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی ان مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے، یعنی جو وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اس کے بعد کفر کرنا اس کے ساتھ، اور کفریہ کلمات استعمال کرتے تھے، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی وہ ایک دفعہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، یعنی اس سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کے حالات اس طرح کے کر دیے تھے کہ وہ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، یعنی کہ جو حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا جو گناہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس گناہ سے بھی بڑا ہے جو کہ
حرمت والے مہینے کا گناہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو گناہ کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو کہ وہ خود کر رہے ہیں۔